بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل. آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد راٹھور شو. ناظرین، آج ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم پاکستان بانی پی ٹی آئی عمران خان کو عدالت کی طرف سے 190 ملین کے کیس میں جو قادر یونیورسٹی کی زمین کے ساتھ ملا ہوا کیس تھا، اس میں انہیں 14 سال کی، جبکہ ان کی بیگم اہلیہ ان کی بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا ہوئی. اس کے علاوہ انہیں 10 لاکھ جرمانے کی بھی سزا ہوئی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے کہ پاکستانی سیاست کس طرف جا رہی ہے. پی ٹی آئی کے کارکنوں کو امید تھی کہ عمران خان آئندہ چند ماہ میں باہر آئیں گے، ان کے درمیان میں ہوں گے، لیکن یہ نئی سزائیں جب آ گئی ہیں تو اسے لگتا ہے کہ ابھی پی ٹی آئی کارکنوں کا اور عمران خان کا چیلہ مکمل نہیں ہوا. ناظرین، اس کے علاوہ ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے وزراء جنہوں نے اپنی پارٹی کی عادت سے بغاوت کی تھی اور ان بار حکومت میں رہنے کے لیے انہوں نے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف کو خط لکھا تھا. ان کے خلاف پارٹی نے ایک ڈسپلنری کمیٹی بنائی ہے جس کے سربراہ طاہر انور ہیں، جو نائب صدر ہیں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے. 5 رکنی کمیٹی ہے. ہم بات کریں گے کہ یہ کون کون اراکین ہیں اس کمیٹی کے، اس کمیٹی کے کیا مینڈیٹ ہے اور یہ کمیٹی کیا کرنے جا رہی ہے، اور ان وزراء کی خواہش کس حد تک پوری ہوگی. کیا میاں شہباز شریف جو پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، کیا وہ ان کی درخواست کو کوئی خاطر میں لاتے ہیں یا نہیں لاتے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پرائم منسٹر چودھری انوار الحق جو اس وقت نئے سیاسی اپنے مقام کی تلاش میں ہیں. وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا وہ پیپلز پارٹی میں جانے کے لیے تگودو کر رہے ہیں؟ کیا کنگز پارٹی بنانے کی تگودو میں، جیسے پہلے ہمیں شنید تھی کہ کوئی نئی کنگز پارٹی بنائی جا رہی ہے، یا ان کی کوئی اور سوچ ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار سابق وزیر حکومت جناب مرزا دورانی صاحب، سینئر صحافی و تجزیہ کار روزنامہ صدائے چنار کے ایڈیٹر جناب اعجاز عباسی صاحب. السلام علیکم اعجاز عباسی صاحب. اعجاز بھائی صاحب، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کو جو آج سزائیں سنائی گئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو تو یہ لگ رہا تھا کہ عمران خان بہت جلد رہا ہوں گے اور ان کے درمیان موجود ہوں گے، اور پاکستان کی سیاست میں جو افراتفری کی کیفیت ہے، جو انتشار کی کیفیت پائی جاتی ہے، وہ تھم جائے گی اور ایک تعمیری سیاست کا آغاز ہوگا. لیکن آج سزائیں سنانے کے بعد پی ٹی آئی کے کارکن ایک بار پھر مایوس ہو چکے ہیں، بدظن ہو چکے ہیں. کیا ایک بار پھر وہی سیاست دھرنوں والی، وہ احتجاجی مارچ والی ہوگی، یا پیپلز پارٹی اس پر کوئی نئی عملی لے کر سامنے آئے گی؟ بہت شکریہ راٹھور صاحب. پاکستان میں یہ جو سیاست کے اتار چڑھاؤ مدنظر ہوتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی. ویسے یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ پی ٹی آئی لوگ توقع کر رہے تھے کہ عمران خان کی اور فوج کے درمیان اور جو مذاکرات ہو رہے ہیں، 2 طرح کے مذاکرات چل رہے ہیں. ایک بیک ڈور مذاکرات ہیں جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی والوں کے درمیان ہیں، اور اس کی تصدیق 2 دن پہلے آرمی چیف نے جو ملاقات کی تھی اسد کیسر نہیں، ان سے بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس سے اور چیزیں واضح ہو گئی تھیں، اور زیادہ ایک پی ٹی آئی کے لوگوں کو امید ہو چلی تھی کہ یہ اس طرح کی کوئی چیز پیش رفت ہو رہی ہے. ایک مذاکراتی وہ ہے جو آج بھی بلکہ مذاکرات ہوئے تیسرے راؤنڈ کے، جو سیاسی پارٹیوں کے درمیان ہو رہے ہیں. ایک طرف حکومت کے نمائندے ہیں اور دوسری طرف پی ٹی آئی والوں کے ہیں. تو وہ اسی دوران ظاہر ہے وہ یہ فیصلہ ویسے 4 دفعہ انہوں نے جو آج جس میں ان کو سزا سنائی گئی ہے عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ والے میں 4 بار مؤخر ہوا تھا، اور اس میں بھی یہ تاثر پیدا ہو رہا تھا کہ یہ فیصلہ اسی لیے نہیں سنایا جا رہا کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان کو ڈیل ہو رہی ہے، اور اگر ڈیل میچور ہو جاتی ہے تو یہ فیصلہ روک لیا جائے گا. تو ایک طرف مذاکرات ہیں اور دوسری طرف ظاہر ہے یہ فیصلہ، اور اس سے تھوڑا سا وہ ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو سزائیں ہوئی، اس سے پہلے بینظیر صاحبہ کو سزائیں ہوئیں، اور جب ان سزاؤں کو انڈر اینڈ ڈیل کی صورت میں یا کہیں کسی پارٹیوں کے ساتھ معاہدے کی صورت میں کوئی جب یہ معاملات طے ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، آنن فانن کھڑے ہو کر لیکن یہ وہ اس جب طرح کے سیاسی کیسز رہنما ختم ہو ڈیل جاتے ہیں. کرتے ہیں، کوئی معاہدہ کرتے ہیں، پھر ہوتا ہے کہ عمران خان تو شروع سے نہیں مذاکرات اگر ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بات کہیں ڈیل کی طرف ہی جا رہی ہے، اور ان سزاؤں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جلد یہ بازی آپ میں سمجھتے ہیں سزائیں، کہ یہ عمران خان پر دباؤ بڑھانے کی کوشش یہ ایک عمران خان کے اوپر دباؤ بڑھانے کی ایک ٹیکٹس ہے. اور ویسے بھی 200 کیسز ہیں ان کے خلاف، اور جب تک عمران خان اور حکومت کے درمیان یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کو ڈیل نہیں ہوتی تو عمران خان اس طرح ظاہر ہے عدالتی 200 کیسز کو کلیئر کر کے ان کا باہر آنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. ویسے امریکہ کی طرف سے لوگ تو کہتے ہیں کہ دباؤ، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ سفارتی آداب کے اندر رہتے ہوئے کوئی ملک دوسرے ملک کو فون کر کے حکم جاری کرے کہ یہ فلاں بندہ جو آپ کا شہری ہے، یہ ہمارا پسندیدہ ہے، تو اس کو اس طرح چھوڑ دیں. وہ بھی کسی طریقے سلیقے کے ساتھ ہی کریں گے. لیکن الٹیمیٹلی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان میں
یہ سزا بھی ختم ہو جائے گی آنے والے دنوں میں. آپ دیکھیں گے ہائی کورٹ سے سزا ختم ہو جائے گی اور عمران خان اور پی ٹی آئی والوں کے درمیان اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور یہ سارے گروپوں کے درمیان ایک ڈیل بالکل ہوگی اور اس صورت میں عمران خان باہر آئیں گے. لیکن اس میں یہ طے ہے کہ اگر عمران خان کی بات مانی جا رہی ہے, کچھ شرائط اگر اس کی تسلیم کی جا رہی ہیں, تو عمران خان کو بھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی کچھ باتیں تسلیم کرنی پڑیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی باتیں تو تسلیم کر لی جائیں لیکن حکومت کے یا اسٹیبلشمنٹ کی جو خواہشات اور مطالبات ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جائے. ایسا پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. تو ویسے یہ تو 109 ملین پاؤنڈ, ویسے ایک چیز اگر دیکھی جائے تو پاکستان جیسے ملک میں تو اس کو کوئی بدعنوانی, کوئی بے قاعدگی اس طرح کی چیز میں نہیں سمجھتا کوئی شمار کرے. یہ ایک ایسا پیسہ ہے 190 ملین پاؤنڈ جس میں ایک ٹیڑی پیسے کا نہ تو حکومت پاکستان کو نقصان ہوا ہے. وہ ساری کی ساری رقم سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہے. سپریم کورٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ ریاست کا اکاؤنٹ ہی ہے اور عمران خان نے بھی اس رقم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. وہ ظاہر ہے ملک ریاض تو وہ لوگوں کو تحفے طائف دیتے آئے ہیں, کوئی نئی بات تو ہے نہیں. یہ جو انہوں نے 190 یونیورسٹی ملین پہلے پاؤنڈ بنائی ہے جمع ساری. کروایا گیا, یہ سپریم کورٹ میں جو جمع کروایا گیا یہ ملک ریاض کو ہونے والے جرمانے کی صورت میں بالکل جرمانہ ہی ہے. لیکن 190 ملین پاؤنڈ جرمانے کی صورت میں جمع نہ بھی ہوتا تو اس نے آنا ریاست کے ڈاکٹر خزانے صاحب میں ہی تھا. آئینی قانونی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بے ضابطگی ضرور ہے, اس لیے کہ ڈیل ہوئی تھی ملک ریاض اور حکومت برطانیہ کے درمیان. اس میں فریق تھی حکومت پاکستان. ڈیل یہ ہوئی تھی کہ اچھا جی یہ پیسہ جو ظاہر ہے وہ ان کا پکڑا گیا تھا تو وہ وہاں سے واگزار کریں گے تو وہ حکومت پاکستان کے پاس آئے گا. دوسری ڈیل ہوئی حکومت پاکستان اور ملک ریاض کے درمیان. اس ڈیل میں یہ ہوا کہ وہاں سے تو پیسہ آ رہا ہے پاکستان کی طرف, تو یہاں انہوں نے کہا جی آپ وزیر اعظم کا جو ایگزیکٹو کا جو اکاؤنٹ ہے اس کے بجائے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں, پیسے تو آپ کے پاس ہی جائیں گے, مجھے بھی تھوڑی سہولت ہو جائے گی. ملک ریاض کے جرمانہ جمع ہو جائے گا, جرمانہ جمع ہو جائے گا, پیسے حکومت پاکستان. جرمانہ اگر یہ جمع نہ ہوتا, یہ پیسے جو ضبط ہوئے تھے یہ آ جاتے اگر حکومت پاکستان کے خزانے میں, یہ ایک الگ ہیڈ ہوتا اور جرمانے کے پیسے اینی وے جمع کروانے. میں کہہ رہا عدلیہ کو بھی پاکستانی بجٹ سے ہی ان کے روزمرہ کے اخراجات چلانے کے لیے پیسے ملتے ہیں. یہ سارا جو 60 ارب روپے کی رقم ہے یہ ساری کی ساری وہاں پڑی ہوئی ہے. اچھا یہ ساری وہاں پڑی ہوئی ہے اور حکومت پاکستان چاہے تو وہاں لے سکتی ہے نا, پیسے وہاں پڑے ہوئے ہیں. آپ ذرا سمجھا سکتے ہیں کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ جو آیا ہے کیا اس نے ہر صورت میں آنا تھا؟ اگر یہ سپریم کورٹ والے جو 190 ملین پاؤنڈ جمع کروائے گئے کہ جو سپریم کورٹ نے ریاض ملک کے اوپر جرمانہ لگایا تھا تو یہ تو اینی وے نہیں آنے تھے. میری یہ رائے ہے, آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ راٹھور صاحب بالکل آپ کی بات میں ذرا اس کو آسان طریقے سے سمجھا دوں کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس سو موٹو لیا گیا تھا کراچی بحریہ کے حوالے سے, اور وہاں پہ اربوں خربوں کی جو سرکاری زمین تھی وہ بحریہ کو ملک ریاض صاحب کو اونے پونے داموں دے دی گئی تھی. پھر ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس سے ان کی سربراہی میں ایک بینچ بنا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 500 ارب روپیہ جو ہے وہ 460 ارب مطلب 500 بن گیا, 460 ارب روپیہ جو ہے ملک ریاض وہ سپریم کورٹ میں جمع کرائیں گے جو ان زمینوں کی مد میں ان کو فائدہ پہنچا تھا جو سندھ میں یا کراچی میں جو ملی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یہ جو منی لانڈرنگ کر کے برطانیہ گیا, برطانیہ کی جو این سی ہے نیشنل جو کرائم ایجنسی, انہوں نے یہ کہا کہ یہ چونکہ پیسہ گورنمنٹ پاکستان کا ہے, یہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے, یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے, تو اس لیے یہ ہم حکومت پاکستان کو واپس اور غیر قانونی طریقے سے منتقل ہوا. یہی ان کا یہ موقف تھا کہ یہ حکومت پاکستان کی ملکیت ہے. اب جب آپ نے اس فیصلے کے بغیر جا کے عمران خان صاحب سے ایک ڈیل کی ایز اے پرائم منسٹر, اور ان کے جو ایڈوائزر تھے شہزاد اکبر صاحب, انہوں نے ایز اے ایڈوائزر جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں ایک لفافہ جو ہے نا بند لفافہ کیبنٹ میں پیش کیا. انہوں نے کہا جی یہ ہماری ایک ڈیل ہو گئی ہے 190 ملین پاؤنڈ لانے کے لیے, تو اس کی جو ہے نا کیبنٹ منظوری دے. خوشخبری سنائی گئی کہ 190 ملین پاؤنڈ آ رہا ہے اور اس کی منظوری دے. اور اس لفافے میں کیا ہے, وہ لفافہ جو تھا وہ لفافہ یہ تھا خالی لفافہ تھا, اس کی منظوری لی گئی تھی کابینہ سے, پاکستان کی کابینہ سے. اس کے تحت جو ہے وہ ملک ریاض صاحب نے ان کو آفر کیا کہ ہم 5 ارب روپے میں آپ کو دوں گا, چونکہ اس وقت جو پاؤنڈ کے ریٹ کے مطابق یہ 50 ارب روپے کی شاید بنتی تھی اماؤنٹ. اس میں سے انہوں نے سوچا میں 10% دے کے 90% واپس اپنے اکاؤنٹ میں لے آؤں. اب مسئلہ یہ ہے
اگر وہ پیسہ گورنمنٹ پاکستان کے پاس آتا تو 50 ارب روپیہ گورنمنٹ پاکستان کو آتا، اور ملک ریاض کو تو 50 ارب دینا ہی تھا سپریم کورٹ میں، ٹھیک ہے نا۔ اب ملک ریاض صاحب نے کیا کیا، 5 ارب روپیہ دے کے رشوت کے طور پہ القادر یونیورسٹی یا باقی کوئی بھی، انہوں نے 100 ارب دینے کے بجائے 50 ارب میں ڈیل مکا لی، ان کو تو فائدہ ہو گیا۔ پیسے نہیں دیے، اور وہ پیسے جو پکڑے گئے تھے، جو جرمانہ تھا ان کا، انہوں نے جرمانہ بھی سیٹل کر لیا سپریم کورٹ میں، اور ان کے جو پیسے ضبط ہو گئے تھے جو گورنمنٹ پاکستان کو ملنے تھے وہ بھی ان کو مل گئے، کیونکہ انہوں نے جرمانہ تو دینا ہی تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے، تو وہ والا جو پیسہ جو گورنمنٹ پاکستان کے سرکاری اکاؤنٹ میں آنا تھا وہ پیسہ سپریم کورٹ میں گیا، اور ملک صاحب کو اس سے 50 ارب روپے کا یا 45 ارب روپے کا فائدہ ہو گیا۔ جرمانہ جو دینا تھا اس کی مد میں ان کو یعنی اتنی رقم کی چھوٹ ہو گئی، پیسے حکومت پاکستان کو نہیں، حکومت پاکستان کو تو دیکھیں نا دو مد، ایک حکومت پاکستان کا اکاؤنٹ تھا، ایک جو ہے نا وہ سپریم کورٹ نے اپنا اکاؤنٹ کھولا ہے کہ یہ جو 460 ارب ہے یہ ہمارے اکاؤنٹ، وہ بحریہ کا کیس ہے، وہ کیس ہے۔ اب یہ جو تھا پیسہ انہوں نے یہ چلاکی کی، انہوں نے یہ پیسہ جب پکڑا گیا انہوں نے دیکھا کہ اب یہ ہے، تو انہوں نے کیبنٹ کا وہ فیصلہ لے جا کے این سی او کو دیا کہ یہ گورنمنٹ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ پیسہ آپ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیں بجائے حکومت کے پاس آنے۔ ہاں، تو وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا، تو ملک صاحب کا سمجھے پیسہ جو ضبط ہوا تھا، جو ان کا نقصان ہو گیا تھا، وہ جرمانے کی بعد میں چلا گیا۔ ملک صاحب کو 5 ارب ٹوٹل دینا پڑ گیا، جس کی وجہ سے آج عمران خان جو ہے سزا بھی بھگت رہے ہیں، اور ان کے نام اب ان کی جو اس کے اوپر سیاست کے اوپر، پاکستان کی سیاست پہ اب اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کہ ایک بار پھر دھرنے ہیں، لانگ مارچ؟ دیکھیں راٹھور صاحب، یہ جو فیصلہ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو، اسپیشلی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اس بات سے بڑی توقع تھی کہ ٹرمپ کا الیکشن جب وہ جیت جائیں گے اور پھر امریکی صدر ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے میں یا ان کا سیاسی جو کردار ہے دوبارہ ان کو پاکستان کی مین سٹریم پالیٹکس میں لانے میں ٹرمپ کا بڑا کردار ہوگا۔ لیکن آج فیصلہ ہوا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اگلے 2 دن بعد جو ہے وہ ٹرمپ دوسری مدت کے لیے صدارتی عہدے کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ کو میسج تو نہیں دیا گیا؟ نہیں، دیکھیں نا، یہی میسج ہو گیا نا کہ ٹرمپ کے ادھر سے وہ صدر کا حلف اٹھا رہے ہیں ٹرمپ صاحب، اور ادھر سے عمران خان کو ایک ایسے کیس میں سزا ملی ہے جس میں ثبوت موجود ہیں۔ اس سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جتنے بھی کیسز تھے اس میں کچھ نہ کچھ تو لکونے ہوں گے نا، کہیں نہ کہیں سے عمران خان کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، کوئی قانون ضابطے کا کوئی اور، لیکن یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا جس میں جو ہے وہ جو ریکارڈ ہم نے دیکھا یا مجھے جو اطلاع ملی ہے کہ ملک ریاض صاحب نے اپنے بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ سے القادر یونیورسٹی کی پیمنٹ کی ہے ان زمینوں کی، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بحریہ ٹاؤن کا اکاؤنٹ ہے، اور باقی جو ہے نا انہوں نے جو بھی کیا انہوں نے اپنے اکاؤنٹ کا استعمال کیا جو پاکستان میں ان کا اکاؤنٹ ہے۔ اور ڈائمنڈز کے سیٹ کے والے سے وہ تو چلیں چھوٹے موٹے گفٹ دیتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو ریکارڈ پہ چیزیں تھی، یہ واحد ایک ایسا کیس ہے جو عمران خان کے لیے، ان کے لیے سیاسی مستقبل کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ دھچکا ہو سکتا ہے ان فیوچر بھی۔ جیسا بھائی صاحب نے کہا کہ یہ سزائیں معطل ہو جائیں گی عدالتوں سے ہی، دیکھیں عدالتوں کا اختیار ہے، اگر لوور کورٹ سے سزا ہوتی ہے تو اپر کورٹ میں اس کو جو ہے نا معطل کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ کے سامنے ایک کیس موجود ہو، ریکارڈ موجود ہو، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہوں اور آپ نے جو ہے نا اس سے آگے بینیفیشری ہوں، اور القادر جو یونیورسٹی اس کے ٹرسٹ کے بینیفیشری جو ہیں وہ عمران خان اور بشرا بی بی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ دونوں ہی اس کے بینیفیشری ہیں، اور اسی کے جو زمین خریدی کی اور وہاں پہ جو بنیگالہ میں زمین خریدی کی، ان دونوں کا جو ہے وہ جو پیمنٹ ہوئی ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہے، براہ راست جو چیک دیے گئے ہیں بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ سے۔ اب آپ اس سے پہلے دیکھیں کہ ملک ریاض نے جن کو بھی مستفید کیا وہ انہوں نے ریکارڈ تو رکھا اپنے پاس، لیکن کئی لوگوں کو انہوں نے معافی بھی دی کہ جی چلیں آف دی ریکارڈ ان کو کیش دے دیا یا کو، لیکن یہ واحد کیس تھا جس میں ملک صاحب نے اوپنلی چیک دیے، زمینوں کی خریداری کے لیے چیک دیے، جو بھی چیزیں ہوئی ہیں انہوں نے اس میں ریکارڈ موجود ہے، اور اس کا منی ٹریل ایسے بنتا ہے کہ جی وہ سیرا جا کے لگتا ہے 190 ملین پاؤنڈ کی رقم پہ، کہ مطلب ایک پرائم منسٹر ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جو گورنمنٹ کا یا سرکار کا پیسہ ہے وہ آپ ایک پرائیویٹ اکاؤنٹ میں ڈال دیں، کیونکہ وہ جرمانے والا اکاؤنٹ جو وہ پرائیویٹ اکاؤنٹ ہے، وہ تو ایک سیٹلمنٹ اکاؤنٹ ہے نا، وہ تو یہ ہے کہ
میرا اگر گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے، میں نے گورنمنٹ پاکستان کو دینا ہے 1000 ارب روپیہ، تو سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے کہ 1000 ارب چلیں آپ درمیانی راستہ نکالتے ہیں 460 ارب دے دیں، تو دینا تو میں نہیں تھا، صحیح بات ہے، لیکن جو میرا وہ پیسہ وہاں پہ جو ضبط ہوا وہ تو الگ پیسہ ہے نا، وہ الگ ہے، وہ تو حکومت پاکستان کا اور پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، این سی اے نے ڈکلیئر کیا. اچھا اجاز بھائی صاحب، ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون میں آج کل جو پارلیمانی پارٹی کے اندر اختلافات چل رہے ہیں. شاہ غلام قادر صاحب، راجہ فاروق حیدر صاحب، طارق فاروق صاحب، مشتاق بناز صاحب ایک طرف ہیں، جبکہ جو چند وزراء ہیں، 4 وزراء کہہ لیں، وہ ایک طرف ہیں. ان کی خواہش ہے کہ جب تک انوار حکومت قائم ہے وہ اس کے ساتھ چمٹے رہیں، وہ اس کے ساتھ رہیں، پرواز کرتے رہیں وزیر اعظم کے ہیلی کاپٹر کے ساتھ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب جو نئی رکنی 5 رکنی کمیٹی بنی ہے طاہر انور صاحب کی سربراہی میں، اس میں کون کون سے لوگ ہیں، اور یہ بتائیں کہ اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا، یہ کیا کرے گی؟ وہ جو نوٹیفکیشن جاری کیا ہے وہ میں نے پڑھا ہے، اس میں طاہر انور صاحب کو انہوں نے ڈسپلنری کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہے، اور اس کے ساتھ میر پر والی چودھری شہید صاحب، فاروق سکندر صاحب، راجہ افتخار ایوب صاحب، ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر صاحب، یہ 5 لوگ ہیں ٹوٹل ملا کر کمیٹی کا حصہ. کمیٹی کو مینڈیٹ یہ دیا گیا ہے کہ پارٹی کا کوئی عہدیدار یا پارٹی کا کوئی ممبر اسمبلی ڈسپلن کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو تو آپ اس کو نوٹس جاری کریں، اور نوٹس جاری کر کے اس سے جواب لیں، اور 20 دنوں کے اندر رپورٹ سفارشات کے ساتھ پارٹی صدر کو پیش آپ نے کرنی ہے. اب ظاہر ہے یہ کمیٹی ایسے موقع پر قائم کی گئی ہے جب ان 5 وزراء کے بارے میں اوپن بات آئی ہے کہ جب وہ شہباز شریف صاحب 7 روز میں انہوں نے فیصلہ کرنے کا مطلب ہے کر رہے ہیں، انہوں نے 7 روز میں فیصلہ، تو یہ کمیٹی بنانے کا کوئی مقصد سمجھ آتا ہے؟ یہی تو دیکھیں نا، یہی ایک ابہام ہے جس کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ایک طرف ہم ان کی ملاقات ہوئی ان وزراء کی بھی اور پارٹی عہدیداروں کی، 4 سینئر 3 عہدیداروں کی شہباز شریف کے ساتھ. وہاں اطلاع یہ ہے کہ کہا گیا جی کہ ہم ٹھیک ہے بات آپ دونوں طرف سے سن لی ہے، تو ہم اگلے آپ کوئی 5 7 8 10 دن میں فیصلہ کریں گے. اسی وقت 1 گھنٹے کے بعد آ کر مسلم لیگ کا جو اجلاس تھا، اس اجلاس میں ان 5 وزراء کی پارٹی رکنیت معطل کر دی گئی. CWC کا اجلاس میں وہ وزراء نہیں آئے، ان کے عہدے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے پرسوں بھی یہ بات کی تھی کہ کیا حکومت پاکستان نہیں، مرکزی مسلم لیگ جو ہے نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کی اجازت و منظوری کے بغیر آزاد کشمیر کی مسلم لیگ کی شاخ کی جو قیادت ہے، جو سینئر عہدیدار ہیں، وہ کسی کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. میرا موقف یہ ہے کہ نہیں لے سکتے. جب نہیں لے سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے ان کو اشارہ ملا ہے یا ان کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ اپنے دستور کے مطابق جو بھی کام ہے وہ کریں. اسی بنیاد پر نہ صرف انہوں نے ان سے عہدے اسی وقت واپس لے لیے، بلکہ بغاوت کرنے کے الزام میں اب ان کو نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں، اور 20 دنوں کے اندر اس کمیٹی نے سفارشات دینی ہے. طاہر انور صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے وہ بہت ہارڈ لائنر ہیں اور وہ سخت کی موقف رکھنے والے آدمی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر اسی دوران، ویسے 3 وزراء کو شاید اس بات کی توقع ہوگی کہ ہمیں شہباز شریف صاحب نے 10 دن کا ٹائم دیا تھا اور شہباز شریف صاحب اس کمیٹی کا کام رکوا دیں گے یا کوئی اس طرح کا توقع ہوگی. اگر نہیں رکواتے تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ کمیٹی ان کو نوٹس جاری کرے گی، اور اس نوٹس کے دوران ان وزراء کے پاس اس بات کا ایک سپیس ضرور ہوگا کہ وہ چاہیں تو حکومت سے ریزائن کر کے پارٹی کے ساتھ آ سکتے ہیں، اور اگر یہ موقف وہ نہیں اپناتے، اس راستے پر وہ نہیں چلتے، تو الٹیمیٹلی پارٹی عہدے سے ان سے واپس لے لیے گئے ہیں، تو ان کو ان کی بنیادی رکنیت بھی مسلم لیگ نون سے ختم کی جا سکتی ہے. اور اس پر کوئی دو رائے نہیں، چونکہ مسلم لیگ نون باحثیت جماعت اب اس کے پاس انوار الحق کی حکومت کے ساتھ کھڑا ہونے کا کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی ان کے پاس کوئی آپشن باقی بچا ہے یا ان کے پاس کوئی گنجائش باقی بچی ہے. اس لیے ان کو ہر صورت اپنے اس موقع پر سٹینڈ کرنا ہوگا. فیصلہ اب ان 5 وزراء کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ کر حکومت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں یا کہ حکومت کا ساتھ چھوڑ کر، وزارتیں چھوڑ کر اپنی پارٹی کے پاس آتے ہیں اور اپنا سیاسی مستقبل بچاتے ہیں. دیکھنے والی بات یہ ہوگی. اچھا مرزا درانی صاحب، راجہ فاروق حیدر صاحب سے آج ہماری ملاقات ہوئی تو راجہ فاروق حیدر صاحب نے کہا جی کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ خود مختار ہے، آزاد کشمیر کے اندر ہم اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہیں. لیکن نظر یہی آتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے مدر پارٹی کی ہدایت کے مطابق ہوتا ہے. تو یہ جو نوٹس دیے گئے، کیا یہ مدر پارٹی کا چیلنج نہیں ہے کہ ایک طرف وزیر اعظم صاحب پاکستان صاحب نے وقت منگا 7 دن کا، 7 روز میں فیصلہ سنائیں گے، اور انہوں نے اس فیصلے کا انتظار کرنے کے بجائے کمیٹی بنا کر اپنا فیصلہ سنا دیا. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں راٹھور صاحب، اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب وزیر اعظم پاکستان نے میٹنگ بلائی تو
اس میں جو بھی فیصلہ ہوا یا جو بھی اندرونی اجلاس کی کہانی ہے وہ تو ایک ڈفرینٹ بات ہے. لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ پارٹی اجلاس اس کے بعد ہوا تھا. جو وزیر اعظم پاکستان کی میٹنگ ہوئی ملاقات سے اس کے فوری بعد ہوا. تو ان وزراء کو اگر کوئی وزیر اعظم پاکستان نے, جو میرا موقف ہے, اگر وزیر اعظم پاکستان نے ان کو یہ اشارہ دے دیا تھا کہ جی آپ نے استعفے نہیں دینے اور آپ نے کیبنٹ میں ہی رہنا ہے, آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ رہنا ہے, وزیر اعظم انوار الحق کا ساتھ دینا ہے, تو پھر یہ وزراء وہاں سے اٹھتے سیدھا اپنی پارٹی اجلاس میں آتے اور اپنی پارٹی کے جو سیکرٹری جنرل, پریزیڈنٹ جو شاہ غلام قادر صاحب ہیں, طارق فاروق یا راجہ فاروق قادر صاحب, یہ بھی گئے ہوئے تھے. تو ان سب کو کہتے ہیں مشتاق مناز صاحب سمیت کہ ہم تو ابھی آپ کے ساتھ پی ایم پاکستان سے مل کے آئے ہیں, اور ان کی ہدایت کی روشنی میں اب کارکنوں کے سامنے یہ مقدمہ پیش کرتے ہو پوری سی ڈبلیو سی کے سامنے یہ کیس کہ جی ابھی ہماری جو پرائم منسٹر پاکستان سے میٹنگ ہوئی ہے, جو ہمارے لیڈر بھی ہیں, ادھر وزراء بھی تھے فیڈر, تو وہاں پہ تو یہ بات ہوئی ہے کہ ہمیں انہوں نے منع کر دیا, تو آپ کس صورت میں ہمیں جو ہے مجبور کر رہے ہیں, کیوں آپ ہمیں جو ہے نا وہ انوار حکومت سے نکلنے کے لیے پریشرائز کر رہے ہیں. تو میرا موقف یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ ان وزراء کی خواہشات کے برعکس کوئی فیصلہ ہوا ہے, اور اس فیصلے سامنے کیوں نہیں آیا, یہ اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں. وہ اس میں یہ ہے کہ چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو یا کوئی اور, لیکن نا فیڈرل گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ وہ کنفیڈریشن کرے اداروں کے ساتھ اور کم از کم فرنٹ فٹ پہ آ جائے. یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی کا فیصلہ ہے, تو اس کو پارٹی سیکرٹری جنرل کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہو یا پھر وہ پارٹی سیکریٹریٹ کی طرف سے اس کو آن کیا جائے وزراء کو وہاں سے نکالنے کا. اس کے لیے وہ وزیر اعظم پاکستان کے آفس کو استعمال نہیں کرنا چاہ رہے تھے, تو شاید اس لیے انہوں نے 2-4 دن کا جو ہے نا اس کو فیصلے کو پینڈنگ کیا, یا انہوں نے کہا کہ اس کو ہم کچھ دنوں بعد کر لیتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی راٹھور صاحب یہ فیصلہ ہو جانا ہے, اور اوپنلی یہ پریس ریلیز یا ان کا اعلامیہ بھی جاری ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کا کہ ان وزراء کو ہم نے ہدایت کر دی کہ یہ استعفے دے دیں. کیونکہ ابھی تک جو وزراء ہیں وہ یہ کہتے ہیں, کرنل وقار سمیت, کہ جناب ہمیں تو کہیں سے آفیشیلی کوئی کنوے نہیں ہوا. پارٹی قیادت کی ہدایت پر حکومت کے ساتھ ان کا موقف, انہوں نے کہا ہمارا تو ابھی تک, ہمیں تو پارٹی لیڈرشپ نے کوئی ہدایت نہیں دی ہے, نہ کوئی تحریری نہ ہی کوئی زبانی, تو یہ جو ہے ہمیں صرف سوشل میڈیا کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے. تو جو کرنل وقار صاحب نے کل بھی گفتگو فرمائی مظفر آباد میں اپنے آفس میں. اب دوسری بات یہ ہے کہ پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ ہماری رکنیت معطل ہوگی, لیکن یہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد کم از کم ریکارڈ پہ آ گئی ایک چیز کہ واقعی جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کی مسلم لیگ جو ہے وہ بااختیار ہے مکمل طور پہ, اور انہوں نے اپنے طور پہ 4 وزراء کو چارج شیٹ کر دیا اور ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کے لیے کمیٹی بنا دی. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ آزاد کشمیر کی ہے, شاہ غلام قادر اور طارق فاروق صاحب, راجہ فاروق قادر صاحب, مشتاق مناز صاحب, یہ سارے بااختیار لوگ ہیں. ان کو پاکستان کی مرکزی لیڈرشپ نے فل پاور دی ہوئی ہے. اگر وہ نہ دی ہوتی تو وہ پی ایم پاکستان کے آفس سے اٹھ کے اپنی جو سی ڈبلیو سی کے اجلاس نہ بلاتے اور پھر وہاں پہ آ کے یہ نہ کہتے کہ ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں. تو اس لیے جو دونوں طرف کے متضاد دعوے سامنے آ رہے ہیں, لیکن جو ایکشنز ہیں وہ جو ہے نا وہ ہمیں زیادہ جو ہے نا نظر آ رہے ہیں کہ جو ایکشن سے, کہ جس طرح وزراء نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی, اگر وزراء کو پتہ ہوتا کہ ہمیں واضح ہدایت مل گئی ہے کہ استعفے نہیں دینے, تو وہ پارٹی اجلاس میں جا کے اپنی پوزیشن کلیئر کرتے. اس لیے انہوں نے پارٹی اجلاس میں یہ موقف اختیار کیا نہ جانے کا کہ جی ہمارے پہ معاملہ ہو سکتا ہے, بھائی آپ وہاں پہ جا کے کہہ دیتے کہ ہمیں لیڈرشپ نہیں مان رہی ہے, ابھی پرائم منسٹر پاکستان سے ہم مل کے آئے ہیں, تو وہ کیوں حملہ کیوں کوئی کرتا ان پہ. اور ایسا ماحول بھی نہیں تھا, حملہ ہوتا تو چودھری اسماعیل صاحب بھی تو موجود تھے جنہوں نے استعفوں والے وہ وزراء کے ساتھ جو ہے نا وہ سائن کیا تھا, ریکویسٹ کی تھی پی ایم پاکستان سے. تو وہ یہ ایک چلے گئے تھے. میرا خیال ہے کہ اگلے چند دنوں میں واضح ہو جائے گی. آپ سے یہ سوال کروں گا, کیا مسلم لیگ نون کے الگ ہونے سے حکومت پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ کیا مطلب ہے مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے
کہ ہم الگ ہوں گے تو حکومت ختم ہو جائے گی؟ فوری طور پر دیکھیں نا راٹھور صاحب، عدد شمار مسلم لیگ کے پاس سارا 6-7 ووٹ ہیں، اور ان ووٹوں کا اگر وہ انوار الحق کی اس پاکٹ سے نکال بھی دیے جائیں تو ہمیں بظاہر فوری طور پر کوئی اثرات نظر نہیں آتے، لیکن ایک اثر ضرور ہے کہ مسلم لیگ کے نون کی حکومت ہے پاکستان میں، وزیر اعظم ان کے ہیں، اگرچہ کولیشن گورنمنٹ ہے لیکن چیف ایگزیکٹو ہے پاکستان میں ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انوار الحق کی جو ایزی ایکسیس تھی حکومت پاکستان کے ساتھ اس میں رکاوٹیں آئیں گی، اور یہ جو آزاد کشمیر میں انوار الحق وہ کر رہے تھے اس طرح ان کے لیے رکاوٹ پیدا ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، آزاد کشمیر میں 2 اتحادی پارٹیاں تھیں، مسلم لیگ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، اور اب نون لیگ اگر وہاں سے باہر آ گئی ہے تو تحفظات اسی طرح کے، جس طرح کے نون لیگ کی قیادت کے ہیں اسی طرح کے تحفظات پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے بھی وزیر اعظم کے خلاف ہیں۔ اگرچہ وزراء نہیں بول رہے، وہ مطمئن ہیں، ظاہر ہے ان کی جو لگے ہوئے سارے۔ پیپلز پارٹی زیادہ جو ہے طاقتور نہیں ہو جائے گی، زیادہ بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی؟ انوار الحق میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اپنے اختیارات کسی کو کاٹ کر دیں گے تو کسی کو طاقتور بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ نون لیگ چونکہ ظاہر ہے انہیں وہ ظاہر ہے ان کو گریونسز زیادہ بڑھ جائیں گے نون لیگ کے ساتھ، اور نون لیگ کے مقابلے میں جو وزراء ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے ان کو وہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرور کوشش کریں گے، لیکن چونکہ ماحول اس وقت نون لیگ کو انوار الحق کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پاکستان میں پنجاب میں ان کی حکومت ہے، نون لیگ کی فیڈرل میں حکومت ہے، اور وہ جو ایک امپیکٹ پڑتا ہے پنجاب اور فیڈرل میں حکومت ہونے کا آزاد کشمیر اور GB کے اوپر، وہ نون لیگ کے پاس رہے گا، اور نون لیگ اس چیز کو کیچ کرائے گی۔ اور ایک عام تاثر یہ بڑھ رہا ہے کہ آنے والی الیکشن میں اگر یہ سیٹ اپ پاکستان میں جو ہے یہ برقرار رہا تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ باقی کسی سیاسی پارٹی کو نہیں ہوگا، سیدھا نون لیگ کو جائے گا۔ اس چیز کو بھی نون لیگ کیچ کرے گی۔ دوسرا نون لیگ کو فائدہ یہ ہوگا کہ انوار الحق کی وجہ سے آزاد کشمیر میں جو افراتفری کا ماحول ہے، اور ظاہر ایکشن کمیٹی باہر آئی ہوئی ہے، اس کے ساتھ لوگ ملے ہوئے ہیں اور بڑی تعداد میں ان سیاسی پارٹیوں کی قیادت سے مایوس ہو گئے تھے، نون لیگ نے اپنی اس پوزیشن کو بچانے کی کوشش کی ہے جو دن بدن وہ ان کی ساکھ اور کریڈیبلٹی خراب ہو رہی تھی۔ اب وہ کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انوار الحق کی جو خرابیاں ہیں اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، وہ اپنی پارٹی لے کر باہر آ جائیں گے، اور کسی نہ کسی حد تک انوار الحق کے حوالے سے جو ظاہر ایکشن کمیٹی یا سڑکوں پر جو کچھ زبان بولی جا رہی ہے یا لوگ مطالبات کر رہے ہیں، نون لیگ کی آواز بھی انہیں مل جائے گی، اور وہ دوریاں آہستہ آہستہ کم ہو سکتی ہیں، اور نون لیگ کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے اس بات کا ڈیفینیٹلی۔ اچھا مزار درانی صاحب، ہم آتے ہیں کہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ کیا یہ جو مسلم لیگ نون الگ ہو رہی ہے یا حکومت کے خلاف جس طرح کے وہ اقدامات اٹھا رہی ہے، تو اس سے کیا پیپلز پارٹی اور انوار الحق کے درمیان قربتیں نہیں بڑھیں گی، یا کوئی نئی کنگز پارٹی بننے کے لیے کوشش شروع ہوگی؟ کیا دیکھیں راٹھور صاحب، نون لیگ کا حکومت میں رہنا یا حکومت سے باہر نکلنے سے انوار الحق کے سیاسی مستقبل کا کوئی تعلق نہیں۔ پیپلز کے پارٹی کے ساتھ رابطے نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے نون لیگ کا اور انوار الحق کا، کیونکہ انوار الحق صاحب کی نون لیگ میں کوئی گنجائش نہیں، آپ کو پتا ہے۔ اگر بھر کے 2 حلقے بن جاتے ہیں تو پھر ایک حلقے میں گنجائش تو نہیں، لیکن وہ اسی صورت میں نا، وہ تو اس کے بعد کی بات ہے، لیکن فی الحال جو ہے وہ مسلم لیگ آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ انوار الحق صاحب کی وجہ سے ان کی پارٹی کو بہت نقصان پہنچا سیاسی طور پہ۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو آپ یہ بھی تو بتائیں نا کہ یہ جو انوار صاحب کے ساتھ 23 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ جانج جو آئی ہے PTI سے، اور یہ جمعہ جانج کہاں جائے گی؟ ان کو لانے والوں نے بھی تو گارنٹیز دی تھی نا کہ یار ان کو اتنی بڑی پارٹی سے انہوں نے نکلوایا PTI سے، اور یہ جمعہ جانج کو لے کے انوار صاحب آپ کیسے جائیں گے؟ یہ PTI سے نہ نکلتے تو اس وقت جیلوں کے دھکے کھا رہے ہوتے نا، چلے جو بھی کھا رہے ہوتے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو یہ کلیم کرتے ہیں نا انوار صاحب کا ایک تو بیانیہ انہوں نے جو اداروں کو باور کرانے میں بڑی کامیابی سے باور کرایا کہ انوار نے آپ کے لیے ایسٹ ہے، اداروں کے لیے ایسٹ ہے، تو آپ مجھے میرا کیا ہے، میرا تو کوئی اب میں پالیٹکس میں نے اپنا فیوچر، میں نے تو پرائم منسٹرشپ انجوائے کر لی، تو آپ اپنے ایسٹ کو خراب نہ کریں۔ تو وہ اپنے آپ کو ایسٹ بنا کے پیش کرتے ہیں نا اداروں میں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو 23 لوگ ہیں ان سمیت وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو آپ کی خاطر قربانی دی۔ کن کی خاطر؟ اسٹیبلشمنٹ کی خاطر۔ ہم نے تو عمران خان کو چھوڑا، اتنی پاپولر لیڈرشپ کو چھوڑا، اتنی پاپولر پارٹی PTI کو چھوڑا، تو اب ہمارے ساتھ آپ اس طرح یہ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ ہمیں اب بتائیں ہمارا مستقبل کیا ہے؟ اب وہ ان سے سوال کرتے ہیں،
الٹا جو ہے نا، حالانکہ ان کو شکر گزار ہونا چاہیے اداروں کا کہ انہوں نے 2 سال سے ان کو اقتدار میں رکھا ہوا ہے اور انجوائے کر رہے ہیں فل فلیج پاورز، لیکن اب یہ ان کی لائبلٹی بھی بن گئی ہے ایک لحاظ سے. تاثر دے رہے ہیں کہ یہ ان کی لائبلٹی ہے. تاثر نہیں، ان کو اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی لائبلٹی ہیں، ہمارے بارے میں سوچیں، ہمارا کیا بنے گا، ہم نے بھی تو سیاست کرنی ہے. 2026 کا الیکشن ہم نے کس پلیٹ فارم سے لڑنا ہے؟ تو اس میں سب سے زیادہ جو انوار صاحب کی جو بیٹر چوائس ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ وفاق کی پارٹیوں کے ساتھ اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے. اور اس سے بعد جو نمبر 2 ان کی چوائس ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ایکشن کمیٹیوں کے ساتھ مل کے وہ سیاست کریں، کیونکہ انہوں نے لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ یہ چیز برداشت کرے گی؟ دیکھیں نا، ایکشن کمیٹیوں کو انوار صاحب نے اتنا مضبوط کر دیا پولیٹیکلی اپنے ایکشنز کے ساتھ اور اپنے معاملات کے ساتھ کہ ایکشن کمیٹیاں جو ہیں وہ اب ایک بھرپور سیاسی انوار قوت، الحق صاحب ان کے لیے مسیحا کا رول. نہیں اب سیاسی قوت بنتی جا گئی ہے نا. آپ ایکشن کمیٹی ایک پارٹی کے طور پہ سامنے آنے والی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی بن جائے گی. الیکشن کمیٹی انہوں نے جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو جو جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن پارٹی بنا دیں گے نا، یا پارٹی بنا دیں یا الیکشن کمیٹی کوئی بھی بنا دیں گے. لیکن انہوں نے جس طرح ابھی اناؤنس کیا نا ایجنڈا اپنا کہ ہم جی وارڈ کی سطح پہ، ہم یونین کونسل کی سطح پہ کے طرز پہ چل پڑے اپنی تنظیم سازی، اور وہ انہوں نے کام جو ہے وہ کریں گے وارڈ اور یونین کونسل لیول پہ. اس کا مطلب وہ سیاسی جماعت کے طور پہ سامنے آئیں گے. تو جب وہ سیاسی جماعت کے طور پہ آئیں گے تو انوار صاحب نے اس ٹائم پہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس کے ساتھ جانا ہے، کیونکہ ایک طرف تو پاپولر بیانیہ ہوگا جوائنٹ ایکشن کمیٹی جوائنٹ ایکشن پارٹی کا، اور دوسری طرف جو ہے نا وفاق کی پارٹیاں ہوں گی. تو اس ٹائم پہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب ہم نے کدھر جانا ہے. لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے مالکوں کے ساتھ مل کے. تو جن کو وہ مالک سمجھتے ہیں اپنا، تو مالک جو ہے نا وہ جو فیصلہ کریں گے. ابھی تک تو انہوں نے اپنی ٹانگ ان پہ چڑھائی ہوئی ہے، حالانکہ ٹانگ ان کی ہونی چاہیے تھی کہ ہم نے آپ کو 2 سال سے جو ہے اقتدار میں رکھا ہوا ہے، ہم نے آپ کو بلا شرکت غیرے جو ہے نا وہ اقتدار دیا، اس میں پاورز دی، اور آپ کو اس سسٹم آزاد کشمیر کا سارا سسٹم ہی نیست و نابود کر دیا. آزاد کشمیر میں آپ کو سسٹم نظر نہیں آتا. جس طرح انوار صاحب نے 2 سال میں جو فیصلے کیے، ادارے تباہ کر دیے، بیوروکریسی کو بالکل بدحال کر دیا، تو مشکور تو ان کو ہونا چاہیے ان کا. لیکن انہوں نے الٹا ان پہ احسان چڑھایا کہ نہیں، ہم تو آپ کی خاطر اس حالت میں بیٹھے ہوئے، نہیں تو ہم پی ٹی آئی میں ہوتے. اچھا اعجاز بھائی صاحب، آپ کیا اس بارے میں کہیں گے؟ میری دیکھیں نا راٹھور صاحب، ظاہر ہے ہم سیاست کا تجزیہ تو ظاہر ہے وہی چیز کریں گے جو سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے. ایڈن کیا چیزیں ہو رہی ہے الگ بات ہے. لیکن مجھے پیپل پارٹی میں کسی ایک بندے نے یہ بات بتائی تھی کہ انوار الحق کو پیپل پارٹی میں شامل کرنے کے لیے یہ جو باغی لوگ ہیں، یہ جو فارورڈ بلاک گروپ ہے، ان سمیت کو 12 کچھ تو بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے ساتھ ہیں. ظاہر ہے وہ تو پھر اپنی مرضی کا فیصلہ کریں گے. جو 22 سرکانیں یا 23 سرکانیں جن حلقوں میں پیپلز پارٹی میں گنجائش موجود ہے وہ بیرسٹر سلطان صاحب کے لوگ ہیں. ہاں، 2 پلندری کے جو ہیں حلقے ضلع سکروتی کے 2 حلقے سردار محمد حسین صاحب ہیں راٹھور صاحب اور ربانی صاحب ہیں. یہ سیاست اتنا ظالمانہ کھیل ہے کہ اس میں قربانی آپ دیتے ہیں اور فائدہ کوئی اور اٹھاتا ہے. یہ ماضی میں یہی ہوتا آیا سارا. ایک سٹنگ ایم ایل اے، سٹنگ منسٹر، سٹنگ پرائم منسٹر جب کہیں بھی کسی پارٹی کے ساتھ بارگیننگ کرے گا تو وہ پارٹی اپنے بڑے سے بڑے بندے کی قربانی دے کر اس کو قبول کر سکتی ہے. مجھے پیپل پارٹی کے بندے نے بتایا تھا کہ اس کو وزیر اعظم کو شامل کرنے کے لیے ان وزراء سمیت پیپل پارٹی کے اندر ایک گروپ کام کر رہا ہے. اور وہ کافی، بلکہ میرے خیال میں یہ جو اگلی جو ملاقات ہوگی اس میں بھی شاید اس طرح کی، کراچی میں شاید کوئی 2-4 دنوں بعد پیپل پارٹی کی کوئی بیٹھک ہو رہی ہے، اس میں بھی اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں ساری. انوار الحق کا ماضی، سیاسی ماضی بالکل ناقابل اعتماد اور ناقابل اعتبار رہا ہے. پیپل پارٹی کے ساتھ بھی انہوں نے جو سلوک کیا، ان کے ساتھ گڈ گورننس کے چیئرمین رہے تھے. ایک دفعہ چودھری مجید کے اوپر بٹھا دیا تھا. مرتضیٰ دورانی صاحب بھی اس سیٹ اپ میں وہ تھے، ایڈوائزر تھے، اوپر بٹھا دیا. جو بعد میں ٹکٹ کا اگلے الیکشن میں ٹکٹ کا لینے کا وقت آیا تو انہوں نے انکار کر دیا تھا اور وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے تھے. وہ بیسیکلی ناقابل اعتماد اور ناقابل اعتبار آدمی ہیں. لیکن چونکہ اس وقت پیپل پارٹی 11 لوگ، 13 میں سے 11 لوگ تو ان کے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود یہ تاثر نہیں قائم ہو رہا آزاد کشمیر میں کہ یہ موجودہ جو حکومت ہے یہ پیپل پارٹی کی ہے، اس لیے کہ پرائم منسٹر ان کا نہیں ہے. تو میرے خیال میں وہ گروپ شاید شامل کر رہا ہے ان کو، اس وزارت عظمیٰ کی کرسی سمیت اپنی پارٹی میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ تاثر دینے، آنے والا 1.5 سال یہ تاثر دینے کے لیے کہ آزاد کشمیر میں
پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کو اس بات سے کمفرٹیبل محسوس کرتے ہوں, فائدہ ہو, لیکن ایک ایسے شخص کو آپ شامل کریں گے تو پھر پیپلز پارٹی کی جو پہلے سے وہاں موجود قیادت ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ دیوار کے ساتھ کھڑے کر رہے ہیں, جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, جنہوں نے سیاسی انویسٹمنٹ کی ہے, جنہوں نے پارٹی کے لیے ایک لمبے عرصے تک وہ پارٹی کے ساتھ چلے ہیں اور اپنی جوانیاں, اپنی عمر, اپنے سارے خاندان انہوں نے پارٹی کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اگر یہ اس طرح کے چھاتا بردار اور پیراشوٹ لوگ لا کر ان کے اوپر بٹھائیں گے تو پھر چودھری یاسین صاحب اور یہ یعقوب صاحب اور ان لوگوں کا سیاسی مستقبل میں نہیں سمجھتا کہ انوار الحق کے ساتھ کوئی کمفرٹیبل رہے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر وقتی فائدے کے لیے انوار الحق اور ان کی ٹیم کو شامل کرے گی تو اپنے نظریاتی اور دیرینہ ساتھیوں کو یہ پارٹی کھو سکتی ہے, جس کا طویل آنے والے وقت میں پیپلز پارٹی کو اس وقت ان کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. عام تاثر یہ ہے کہ پاکستان میں آزاد کشمیر اور جی بی میں وہ اسی پارٹی کی حکومت بنتی ہے جس کی مرکز اور پنجاب میں ہوتی ہے. مرکز میں حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود یا آئینی عہدوں پر بیٹھنے کے باوجود یہ تاثر نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اس لیے 2026 کا الیکشن جب ہوتے ہیں تو آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی اگر اسی پوزیشن میں رہی یا اپنی اس قیادت کے ساتھ چلی تو الگ بات ہے. انوار الحق اور اس کے سارے لوگوں کو آپ شامل کر دیں, ان میں سے تو آدھے لوٹے ادھر ادھر بھاگ جائیں گے. انوار الحق صاحب کی اپنی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ موقع دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے ان کو مناسب موقع آتا ہے, ورنہ اکثر آزاد امیدوار الیکشن لڑتے ہیں, ان کو کوئی نظریاتی سیاست نہیں ہے. تو انوار الحق کو کور دیتے دیتے پیپلز پارٹی اپنے اندر نظریاتی لوگوں کو کھو سکتی ہے, جس کا پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. پہلے ہی نقصان ہو چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ جو 5 سال بھی لگاتار کسی سیاسی پارٹی میں ٹک کر اسے سیاست نہ کی ہو, آپ اس کی وزارت عظمیٰ کی وہاں رہ کر سپورٹ کریں تو آپ کے فائدے میں ہے. اس کو وزارت عظمیٰ سمیت اپنی پارٹی میں شامل کریں گے تو پھر جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ظاہر ہے آپ ان کی دل شکنی کریں گے اور یہ آپ کی پارٹی کے لیے نقصان دہ بات ہوگی. اچھا درانی صاحب, اگر انوار الحق صاحب بطور وزیر اعظم پیپلز پارٹی میں آتے ہیں تو کیا پیپلز پارٹی ان کے راستے میں ریڈ کارپٹ بچھائے گی؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ اس طرح کے جو ہے نا مشکل فیصلے تو کیے ہیں اور یہاں پہ جو لائن ہے وزارت عظمیٰ کے امیدواروں کی, ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں وہ تو یہ سمجھیں گے نا کہ جیسے 2010 میں بیرسٹر سلطان محمود جو ہے نا وہ واپس شامل ہو گئے این الیکشن سے 4-6 مہینے پہلے. تو جب وہ شامل ہو رہے تھے تو لوگوں نے یہ کہا جی کہ بیرسٹر صاحب وزیر اعظم بھی ہوں گے, اور یہ کہا گیا کہ واحد 2 شخصیات تھیں جن کو محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے پین سے جو ہے نا ریڈ قلم سے فارغ کیا تھا پارٹی سے. اس میں ایک پاکستان کی کوئی لیڈر تھا اور ایک بیرسٹر سلطان. تو اس وقت زرداری صاحب نے بھی بطور صدر پاکستان بیرسٹر صاحب کو بادل نخواستہ ہی قبول کر لیا, شامل کر لیا تھا نا پارٹی میں. اور کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ نہ کریں, بی بی کی روح بڑی تڑپے گی, کچھ نے کیا مشورہ دیا, لیکن زرداری صاحب نے کہا اس دفعہ, لیکن پارٹی میں لا کر جو بیرسٹر صاحب کے ساتھ سلوک کیا گیا اس سے بی بی کی روح کو کافی سکون ملا ہوگا. لیکن دیکھیں بیرسٹر صاحب کو کے پاس بھی اس وقت کوئی آپشن نہیں تھا, پی ایم ایل این بھی نہیں ان کو لے رہی تھی, ان کو بھی وفاق کی ایک پارٹی چاہیے تھی اور پیپلز پارٹی کو بھی ان کی سپورٹ کی ضرورت تھی آزاد کشمیر میں. اس وقت اگر بیرسٹر سلطان محمود شامل نہ ہوتے تو شاید پیپلز پارٹی جو آزاد کشمیر میں اتنی کلین سویپ نہ کرتی. یہ بات تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ بیرسٹر سلطان محمود کا اپنا قد کاٹ بھی ہے اور ان کا اثر رسوخ ہر حلقے میں, انہوں نے اپنے ہر حلقے میں انہوں نے ایک ووٹ بینک رکھا ہوا ہے جو بیرسٹر سلطان محمود کا ذاتی ووٹ بینک. تو ساؤتھ میں تو اسپیشلی ہر حلقے میں وہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں, لیکن نارتھ میں بھی پونچھ میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سٹرانگ رکھا. تو اس وقت بیرسٹر سلطان محمود کی شمولیت سے پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا اور پیپلز پارٹی نے 2011 کا الیکشن ون کیا. یہی سچویشن اب بھی ہو سکتی ہے جو راٹھور صاحب آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے بادل نخواستہ انوار الحق صاحب کو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ایکسیپٹ کر ہی لے, اپنے ساتھ شامل وہ استعمال کرنے کے لیے. دیکھیں نا کہ ان کو تو پتا ہے کہ اب یہ پرائم منسٹر تو ہے ہی ہے, اگر یہ 1.5 سال پرائم منسٹر رہتا ہے تو ہمارے پرائم منسٹر کے طور پہ رہے اور پارٹی پالیسیوں کو فالو کرے پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی کے ایم ایل ایز کو اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کو فنڈز دیں گے اور بہت سارے ایجنڈا سامنے آ جائے گا نا, تو اس سے پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا. نون لیگ کا نقصان ہوگا. نون لیگ کا تو ویسے ہی نقصان ہے, وہ تو نون لیگ تو اپنی 4 وزراء کے ہاتھوں فارغ ہوگی نا آپ کے سامنے. پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے, اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک پرائم منسٹر ان کو بنا بنایا مل جائے گا,
کئی حلقوں میں ان کے پاس امیدوار جو ہیں وہ ایسے وننگ ہارس نہیں ہے جو انوار صاحب کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں. تو 12-13 لوگ ایسے ہیں جو انوار الحق کے ساتھ آ جائیں گے. تو پیپلز پارٹی میں موجود ہے اور وہ وننگ ہارس ہیں. اگر ان کو بڑی پارٹی کا پلیٹ فارم مل جائے گا تو وہ الیکشن جیت جائیں گے اگلی دفعہ. اگر وہ نہیں کسی بڑی جماعت میں شامل ہوتے تو وہ الیکشن ہار جائیں گے, یہ بھی ان کو پتہ ہے. تو اس لیے یہ ابھی ون ون پوزیشن ہے دونوں طرف سے کہ انوار الحق صاحب کتنا پیپلز پارٹی کو استعمال کرتے ہیں اپنے حق میں, یا پیپلز پارٹی انوار الحق کو شامل کر کے کتنا کرتی ہے. یہ تو اس وقت یہ ہوگا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا. البتہ جو بھائی صاحب نے کہا کہ اندرون خانہ اس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے, یہ بھی میری بھی اطلاع دی کہ یہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں. بالکل. بہت شکریہ درانی صاحب, بہت شکریہ اعجاز بھائی صاحب. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے بات کی کہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب کا آئندہ کیا لائحہ عمل ہوگا, کیا وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں یا کوئی اور قدم اٹھائیں گے. اس کے علاوہ ہم نے مسلم لیگ نون کے وزراء کی جو پارٹی قیادت کے خلاف بغاوت ہے اس پہ کے حوالے سے بات کی, اس پہ ہم نے بات کی. اور پارٹی قیادت نے آزاد کشمیر مسلم لیگ نے جو ایک ڈسپلنری کمیٹی بنائی طاہر انور صاحب کی صدارت میں, اب وہ کیا کرنے جا رہی ہے. کیا وہ ان وزراء کو جو یہ لوگ جو الیکشن ہارے ہوئے لوگ ہیں 5, کیا یہ 5 لوگ جو الیکشن ہارے ہوئے ہیں الیکشن جیتے ہوئے 5 لوگوں کو شوکاز نوٹس دیں گے اور ان کی سماعت کریں گے, اور اس سماعت کا کیا اثر ہوگا. اس کے علاوہ ہم نے بات کی پاکستان کی سیاست پہ عمران خان کو جو سزا سنائی گئی, کیا یہ سزا صحیح سنائی گئی یا اس میں کوئی جھول ہے. اس کے علاوہ ہم نے بات کی کہ اس اثرات کیا ہوں گے پاکستان کی سیاست پہ. کیا ایک بار پھر ڈی چوک نہروں اور ریلیوں سے ہمیں نظر آئے گا سجا ہوا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے. میں عمرے کی ادائیگی کے لیے آج روانہ ہو رہا ہوں. آپ کو بھی دعا میں یاد رکھوں گا. آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ سفر میرے لیے وسیلہ ظفر بنائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کے کمنٹس کا کمنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا. اللہ حافظ.